صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير الناصرين ومعين. الحمدللہ ہمارے ٹاپک جو اس وقت پہ چل رہا ہے احکام کا وہ ہے جہاد کے سلسلے میں. جہاد کے کیا کیا شرائط ہیں، جہاد کی کیا کیا فضیلت ہے اور جہاد کی کتنے قسمیں ہیں. جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے آپ لوگوں کے اذہان علی تک جہاد بالعلم کے معلومات آپ لوگوں سے شیئر کی کہ جہاد بالعلم کسے کہتے ہیں. اس کے بعد کہا کہ جہاد بالمال، مال کے ذریعے سے کس طریقے سے جہاد کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے جہاد بالسیف، تلواروں کے ذریعے سے کس طریقے سے جہاد کیا جاتا ہے. آج جو ہے جہاد بالنفس، اپنے نفس کے ساتھ جو ہے جہاد کرنا، یہ دیگر تمام جہادوں سے افضل جہاد ہے. سب سے عظیم جہاد جہاد بالنفس. جہاد بالسیف، تلوار کے ذریعے سے کوئی بھی انسان جا سکتا ہے، اگر اس کے بازوں میں طاقت ہے تو وہ جا سکتا ہے. تلوار چلانا ہے اور کچھ نہیں چلانا. سامنے دشمن آتا ہوا نظر آیا، تلوار چلائی، ختم. جہاد بالمال بھی بہت ہی آسان ہے. اگر ہمارے پاس مال ہے تو ہم تو جا نہیں سکتے، مال کے ذریعے سے کمک کرنا، یہ جہاد بالمال ہے، یہ بھی بہت ہی آسان. جہاد بالعلم، علم کے ذریعے سے بھی جہاد کرنا، یہ بھی بہت ہی آسان ہے اس کے مقابل. لیکن جہاد بالنفس، اپنے نفس پر جہاد کرنا بہت مشکل ہے. یعنی جہاد بالنفس سے مراد کیا؟ یعنی شیطان سے جنگ لڑنا. ہمارے اندر جو شیطان ہے، جو بہکاتا ہے، اور خاص کر آج کے زمانے میں جو ہمارے ہاتھ میں جو موبائل ہے، یہ بہت بڑا شیطان ہے. اور اس موبائل کے ہم دو طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. جس طریقے سے چاقو ہے، چاقو کا ہم دو طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، ایک حلال طریقے سے اور ایک حرام طریقے سے. مرڈر کر کے حرام طریقہ ہوگا. اگر اسی چاقو سے تلوار یا ترکاری گوشت کاٹا جائے تو وہ حلال ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو کہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ موبائل ہے. موبائل میں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اللہ بھی ہے، شیطان بھی ہے. اگر ہم موبائل کے ذریعے سے اسلامی پروگرام دیکھیں، قرآن کے ویڈیو دیکھیں یا کوئی اور جو ہے مجالس کی ویڈیو دیکھیں تو یہ حلال طریقہ ہے، یہ اللہ والا کام ہے. لیکن اسی موبائل میں شیطان بھی ہے، جو گندی گندی تصویریں آتی ہیں، گندے گندے فلم آتے ہیں، اور ہماری ذہنیت کیا ہے؟ ہم اچھائی سے برائی کی طرف بہت جلدی چلے آتے ہیں. اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ اس میں شیطان ہے. شیطان جو ہے بہترین اس کو بنا کر پنہا کر ہمارے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے، تو ہماری آنکھیں جو بند نہیں ہوتی. جو انسان برے ویڈیو دیکھنے کا عادی ہو جاتا ہے، جو انسان برے ویڈیو دیکھنے کا عادی ہو جاتا ہے، اگر اسے کہیں کہ بھائی فلاں خطیب یا فلاں عالم کی مجلس سن لے تو کہے گا یہ اچھا. تو وہ ختم کر کے اسے وہاں وہ داخل دیکھے گا نہیں، بلکہ شیطان والے ویڈیو دیکھیں گے. امید ہے کہ آپ بہترین جو ہے اسٹوڈنٹ ہیں اور بہترین نوجوان ہیں، آپ ایسا کام نہیں کرتے ہوں گے. اگر کرتے ہیں تو آج ہی توبہ کر لیں اللہ کے نزدیک اور آج سے ختم کر دیں. اس لیے کہ میں چہرے دیکھ رہا ہوں کہ کون کون یہ کام جو ہے کرتا ہے.
معلوم ہو رہا ہے کہ کون کون دیکھ رہا ہے، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ارے مولوی صاحب کو کیسے معلوم ہو گیا، آپ کی پیشانی پر لکھا آ رہا ہے کہ میں دیکھتا ہوں۔ تو اگر جو بھی دیکھ رہا ہے ویسے نہیں دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اگر دیکھ رہے ہیں شیطان کے بہکاوے میں آ کے تو اسے ختم کر دے تو بہترین سال ہے۔ اسی کے اوپر جہاد ہے، جہاد بالنفس یعنی شیطان سے جہاد۔ یعنی کیا شیطان سے؟ یعنی خواہشات ناجائز، یعنی حرام ناجائز خواہشات سے ہر وقت ہر لمحہ جنگ کرنا۔ ناجائز خواہشات یعنی بہت سارے، جیسے کسی کا مال کھانا، یہ بھی ناجائز ہے، کسی غریب کو ستانا، یہ بھی ناجائز ہے، کسی کالے کو کالا بول کر ستانا، یہ بھی ناجائز ہے، والدین کو جھڑکانا، یہ بھی ناجائز ہے، استاد کی عزت نہ کرنا، یہ بھی ناجائز ہے، بہت سارے۔ اسی طریقے سے بلو فلم دیکھنا، یہ بھی ناجائز ہے، یا کسی مثال کے طور پر ہم باہر جا رہے ہیں، خوبصورت لڑکی سامنے سے آ رہی ہے اور ہاف برینا کپڑے پہنے ہوئے، آگے آنکھیں اس سے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس سے بچنا اصل جو ہے جہاد بالنفس ہے۔ جو انسان ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، ان سے جنگ کر کے دوسری طرف نکل جاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں جہاد بالنفس۔ اور رسول خدا نے جہاد بالنفس کو جہاد اکبر کے نام سے یاد کیا ہے، بہت بڑا جہاد، یعنی بہت بڑا جہاد۔ اگر ہم اپنے نفس پر جہاد کر کے اسے جیت لیں گے، یعنی شیطان کو ہرا دیں گے، تو ہمارا ہر عمل قابل قبول ہے۔ مثال کے طور پر اسی جہاد کے مسئلے میں اگر ہم جہاد بھی سیف کر رہے ہیں، تلوار کے ذریعے سے لڑ رہے ہیں، لیکن ہمارا نفس جو ہے، ہم تابع ہیں نفس کے، گئے ہیں تاکہ ہم اگر جیت گئے تو مال ملے گا، دولت ملے گی وغیرہ، شہادت کا شوق نہیں ہے، لیکن جو ہے مال و دولت کا شوق ہے، نیت خراب ہے، تو وہ جہاد قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جہاد بالعلم، علم سے جہاد، ہم اپنے علم کو دوسروں کے لیے جو ہے فائدہ پہنچا رہے ہیں، لیکن خود نہیں اس پر عمل کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے حدیث ہے کہ العالم بلا عمل کا شجر بلا ثمر، عالم بغیر عمل کے اس کا علم اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ جب تک علم کے ساتھ عمل ہوگا تب جا کر وہ کامیاب ہوگا۔ اس کی مثال اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک درخت، ایک جھاڑ بغیر پھل کے ہو، اور اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ جو بغیر پھل کے درخت ہوتا ہے، جس میں پھل نہیں رکھتے، اکثر و بیشتر اسے کاٹ دیا جاتا ہے، لیکن جس کے درخت میں پھل موجود ہوتے ہیں اسے کاٹتے نہیں ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے علم ہے، عمل کے ذریعے سے اگر علم ہے تو وہ بہترین عالم۔ تو جہاد بالنفس یعنی اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، یعنی خواہشات، ناجائز خواہشات سے ہر لمحہ جنگ کرنا۔ یعنی کیا؟ اگر نفس یہ کہہ رہا ہے کہ برائی کرنے، برائی کرو، تو اس نفس سے جنگ کر کے برائی نہیں کر کے اچھائی کرنا۔ ہمارے پاس پیسہ ہے،
دل کر رہا ہے کہ ہم پیسہ اپنے بھان کو دیں، اس کی مدد کریں، اپنے بھائی کی مدد کریں، لیکن شیطان جو ہمارے نفس میں بیٹھا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم پیسہ دو گے تو تمہارا پیسہ ختم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا. وہ روک رہا ہے، چونکہ وہ ایک اچھا کام کرنے سے وہ روک رہا ہے، تو ہمیں اس سے جنگ کر کے اس کے مقابلے میں عمل کرنا ہے. یعنی بہن کو بھی مدد کرے، پڑوسیوں سے کو بھی مدد کرے، اور بھائیوں کی بھی مدد کرے. یہ ہے جہاد بالنفس. یہ جہاد سب سے افضل جہاد ہے. کیونکہ اس لیے کہ جہاد بالسیف، جہاد بالعمل، جہاد بالمال بہت ہی آسانی سے انسان کر کے گزر جاتا ہے، لیکن جہاد بالنفس یہ آسان شے نہیں ہے. اس کے لیے کیا ہے جہاد بالنفس؟ اس کے لیے تقویٰ چاہیے، ایمان چاہیے، پرہیزگاری چاہیے، ہمت چاہیے، تب جا کر جہاد بالنفس جو ہے کامیاب ہوتا ہے. اسی طریقے سے اس کے بغیر، یعنی جہاد بالنفس کے بغیر الہی ہمارے اندر الہیت پیدا نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ جس دل میں شیطان ہو اس دل میں خدا نہیں آ سکتا. جب خدا نہیں آ سکتا تو خدا کو نہیں پہچان سکتے، خدا کی معرفت نہیں کر سکتے. خواہ وہ جہاد بالعلم کے ذریعے ہو، یا جہاد بالمال، یا جہاد بالسیف کے ذریعے سے. ان تمام یعنی جہاد بالنفس، جہاد بالسیف، جہاد بالمال، جہاد بالعلم، ان تمام کے لیے کیا ضروری ہے؟ خلوص نیت ضروری ہے. اور خلوص نیت کب وجود میں آتی ہے؟ جب ہم جہاد بالنفس کر چکے ہوتے ہیں. جب ہم جہاد بالنفس میں کنٹرول، شیطان کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، شیطان سے جنگ کر کے شیطان کو ہرا دیتے ہیں، تو ہمارے اندر خلوص بھی آ جائے گا، ہمارے اندر نیک عادت بھی آ جائے گی، اور قربتاً اللہ جو بھی ہم کام کریں گے وہ قربتاً اللہ ہوگا. تو یہ جو ہے جہاد بالنفس ہے. تو انسان کو ہمیشہ ہر لمحہ جہاد بالنفس کرنا پڑتا ہے، اور یہ ضروری ہے تاکہ ہم شیطان کو ہرا کر اللہ کے راستے پر گامزن ہو سکے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد.